ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی مشہور شخصیت کی جن کی باتوں نے ہمیشہ سرخیوں میں جگہ بنائی ہے۔ وہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جو اپنی بے باک طبیعت اور بے خوف انداز کے لیے جانی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہیرا مانی کی، ایک ایسا نام جو کبھی اپنے ڈراموں کی اداکاری، کبھی متنازع بیانات اور کبھی منفرد انداز کی وجہ سے خبروں کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن حال ہی میں ہیرا مانی نے ایک ایسا انٹرویو دیا ہے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا، اگر میں کر سکتی تو 6 مختلف شوہروں سے شادی کرتی۔ یہ بیان اتنا چونکا دینے والا تھا کہ ہر طرف اسی کی چرچا ہونے لگی۔ سوشل میڈیا پر لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، کچھ نے اسے مزاحیہ اور بے ساختہ قرار دیا تو کچھ نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ بیان ان کی جنسی خواہش کی عکاسی کرتا ہے اور شاید ان کا ایک شوہر سے دل نہیں بھرا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت سرے عام ایسا بیان کیوں دے سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک مذاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات چھپی ہوئی ہے؟ کیا یہ ہیرا مانی کی بہادری اور آزاد خیالی کا اظہار ہے یا پھر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر عورت اپنے دل میں چھپا کر رکھتی ہے مگر بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتی؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ دوستو، ہیرا مانی کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی پہچان بنائی۔ ہیرا مانی نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ ایک ریڈیو جاکی کے طور پر سامنے آئیں، مگر ان کی اصل شہرت ڈرامہ انڈسٹری سے ہوئی۔ ان کے پہلے چند ڈراموں نے انہیں عوام میں مقبول بنا دیا اور جلد ہی وہ ڈرامہ انڈسٹری کی ایک نمایاں اداکارہ بن گئیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخصیت شہرت کی بلندیوں پر پہنچتی ہے ویسے ہی اس کے ارد گرد افواہیں اور تنازعات جنم لینے لگتے ہیں، لہٰذا ہیرا مانی بھی ان افواہوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ ان کے حالیہ انٹرویو کے بعد جہاں ان کے بیان نے ہلچل مچائی، وہیں ماضی کی کچھ پرانی باتیں ایک بار پھر زبان زدے عام ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہیرا مانی نے ڈرامہ انڈسٹری میں جگہ بنانے کے لیے پروڈیوسرز کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی۔ یہ الزامات نہایت سنگین ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کا آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ یہ محض افواہیں ہیں جنہیں کچھ لوگوں نے ان کی کامیابی کو کم کرنے کے لیے پھیلایا۔ یہ باتیں آج کل دوبارہ اس لیے منظر عام پر آ رہی ہیں کیونکہ ہیرا مانی ہمیشہ اپنے بولڈ اور بے باک بیانات کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، اور یہی بولڈ انداز اس وقت بھی سامنے آیا جب ان کا ایک باتھ ٹب فوٹو شوٹ منظر عام پر آیا۔ ہیرا مانی نے سفید رنگ کے نفیس لباس میں ایک فوٹو شوٹ کروایا جس نے روایتی سوچ رکھنے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر اس فوٹو شوٹ کے چرچے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے تو کسی نے ہیرا کو خود اعتمادی کی مثال قرار دیا۔ تنقید کرنے والے سوال اٹھانے لگے کہ کیا یہ شہرت حاصل کرنے کا نیا طریقہ ہے؟ لیکن ہیرا مانی ہمیشہ کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ ان کے الفاظ تھے، میں اپنی زندگی اپنی شرائط پر جیتی ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ناظرین، یہی اعتماد اور بے باک انداز ہمیشہ ہیرا مانی کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، چاہے بات ان کی بیانات کی ہو یا ان کے منفرد انداز کی۔ اپنے فیصلوں پر قائم رہنا اور تنقید کو خاطر میں نہ لانا ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ لیکن یہی اعتماد اس وقت ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا جب ہیرا مانی پر عالیہ بھٹ کے سٹائل کی نقل کا الزام لگا۔ فیشن کی دنیا میں جب ہیرا مانی ایک ایسے لباس اور انداز میں نظر آئیں جو بالکل عالیہ بھٹ کے مشہور فوٹو شوٹ سے مشابہت رکھتا تھا تو سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی محض اتفاق تھا یا ہیرا نے شعوری طور پر عالیہ بھٹ کو کاپی کیا؟ انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں نے اس موقع کو مذاق بنانے میں دیر نہیں لگائی۔ ہر طرف میمز، طنزیہ تبصرے اور سوالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے انہیں عالیہ بھٹ لائٹ کا خطاب دے دیا، جبکہ ہیرا نے ہمیشہ کی طرح اس تنازع پر کسی بھی قسم کی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے جلتی پر تیل چھڑکنے کے مصداق عالیہ کے بعد کرینہ کپور کی نقل اتار کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ مزاحیہ کلپ جب وائرل ہوا تو اس نے لوگوں کو مزید مرچیں لگا دی اور ان کے اس عمل سے ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اس عمل کو بے عزتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑی اداکارہ کی توہین کے مترادف ہے، جبکہ دوسروں نے کہے لگاتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہیرا کا خاص انداز ہے۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہیرا مانی نے کرینہ کپور کے ایک مشہور ڈائیلاگ کو اپنے طنزیہ انداز میں پیش کیا۔ ان کے تاثرات اور انداز بیان اتنا مزاحیہ تھا کہ سوشل میڈیا پر کلپ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ پھیل گیا۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ ہیرا مانی ان چند فنکاروں میں سے ہے جو تنقید سے نہیں ڈرتے،
बल्कि उसे अपने अंदाज में मजाक में बदल देते हैं। जहां किसी और के लिए ये तनाज़ा उनके कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता था, हिरा ने अपने मखसूस अंदाज में उसे अपने हक में मोड़ लिया। वो उन फनकारों में शामिल है जो दूसरों की बातों की परवाह किए बगैर खुद को खुले दिल से पेश करते हैं। यही हीरा मानी की खूबी है कि वो हर लम्हे को अपनी शनाख्त के साथ जीती हैं, चाहे वो करीना कपूर की मज़ाहिया नकल हो या कोई और तनाज़ा। वो इन तमाम बातों को हंसी में उड़ाकर आगे बढ़ती हैं और यही बेखौफी उन्हें पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सबसे मुनफरिद अदाकारा बनाती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक इंटरव्यू देते हुए हीरा मानी ने टिकटॉकर्स को भी आग बगूला कर दिया था। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज को टिकटॉकर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि इंडस्ट्री का मायार बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और हर प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले फनकार बराबर नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक नया मुहाज खोलने के मुतरादिफ था। सोशल मीडिया पर आग लग गई और ये बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब बड़े बड़े टिकटॉकर्स ने हीरा मानी के खिलाफ रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। उनमें से एक नाम जन्नत मिर्जा का था, जो टिकटॉक से शोहरत हासिल करने के बाद शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखने की तैयारी कर रही थी। जन्नत मिर्जा ने हीरा मानी के बयान को गैर मुनासिब और नए टैलेंट के लिए हौसला शिकन करार दिया। जन्नत मिर्जा और दीगर टिकटॉकर्स ने कहा कि यह बयान न सिर्फ उनकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश है, बल्कि उनकी साख के खिलाफ भी है। उनका मानना था कि हर फनकार को, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आया हो, बराबर मौका मिलना चाहिए। ये तनाज़ा बढ़ता गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर दो ग्रुप बन गए। एक वो जो हीरा के हक में थे और दूसरा वो जो नए टैलेंट की हिमायत कर रहे थे। लेकिन हीरा मानी इस बार भी सिर्फ तमाशा बनाकर एंजॉय ही करती रहीं। दोस्तों, आखिर में अगर हम बात करें हीरा मानी के इस मुतनाज़ा बयान की, जिसमें उनकी शख्सियत के जिनसी पहलू की तरफ इशारा किया जाता है या उनकी बेबाक तबीयत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो हकीकत शायद वो नहीं जो नजर आती है। हीरा मानी ने जब 6 शौहरों की ख्वाहिश जाहिर की तो असल में उन्होंने 6 खूबियों का जिक्र किया जो वो अपने शौहर में देखती हैं: रुमानवियत, हमदर्दी, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, ज़हानत, मज़ाह और एक बेहतरीन दोस्त। उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक मुनफरिद रंग दिया, लेकिन इस बयान को सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तौर पर गलत रुख दे दिया गया। जी हाँ, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो हीरा मानी का 6 शौहरों की ख्वाहिश वाला बयान असल में उनके शौहर मानी की तारीफ करने का एक मुनफरिद अंदाज था। वो कहना ये चाहती थी कि मानी में ऐसी 6 खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी भी औरत को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती हैं: मोहब्बत करने वाला, हमदर्द, मुहाफिज, ज़हीन, मज़ाहिया और बेहतरीन दोस्त। उनका मतलब ये नहीं था कि वो वाकई 6 शौहर चाहती हैं, बल्कि वो अपने शौहर को ख़ास अंदाज में खिराज तहसीन पेश कर रही थी, लेकिन लोग उसे गलत ले गए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हीरा मानी का कौन सा वाक़या सबसे ज़्यादा पसंद आया, और नीज़ ये भी बताएं कि आप हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना, दोस्तों और गिरदो नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।